السلام علیکم عزیز بچوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اس دنیا میں اپنی موجودگی کو کارآمد ثابت کر رہے ہوں گے کہ ہمارا وجود بیکار میں تخلیق نہیں کیا گیا بلکہ اشرف المخلوقات بہت کارآمد چیز ہے، اس دنیا کے ہم کام آئیں گے۔ تو میں راشد سعیدی ایک اور لیکچر کے ساتھ غزل کے دوسرے حصے کے ساتھ آپ سے مخاطب۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ غزل کیا ہوتی ہے، اس کی حیت کیا ہوتی ہے، ہم غزل کو پہچان کس طریقے سے سکتے ہیں اور کون سی چیزیں غزل کو غزل بناتی ہیں اور غزل کیا تھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ غزل کے موضوعات کیا ہوتے ہیں، کہ غزل ہے کیا، غزل کیا تھی، ہم غزل کو کیا سمجھتے ہیں، کہیں ہم غزل کو غلط تو نہیں سمجھتے، کیا ہمیں غزل کے بارے میں غلط تو نہیں بتایا گیا۔ دراصل آج ہم غزل کے موضوعات پر بات کریں گے۔ دیکھیں، جب ہم نے غزل کی معنی اور مفہوم کی بات کی تھی کہ کیا ہوتی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک اس کا لغوی معنی یعنی لغت میں ڈکشنری میں موجود معنی ہم نے دیکھا تھا، اور دوسرا دیکھا تھا اس کا اصطلاحی معنی۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ اصطلاح میں تو یہ ایک صنف سخن ہے جو بے عنوان ہوتی ہے اور جس کا ہر شعر معنوی اکائی ہوتا ہے، یونٹ ہوتا ہے، اور جس کو اپنے معنی کی فراہمی کے لیے، معنی پاشی کے لیے کسی اور شعر سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، اصل مسئلہ اس کی جو لغوی اس کے جو مفہوم ہے، اس کی تعریف ہے، وہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ جب ہمارے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ غزل کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں سے متعلق باتیں کرنا، تو یہیں سے اصل مصیبت جنم لیتی ہے کہ ہمارے ہاں، ہمارے سماج میں، ہماری تہذیب میں، پاکستانی اور خاص طور پہ یہاں کے لوکل کلچر میں بچوں کو مطلب صنف مخالف سے حتی المقدور دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بچیوں کو بھی یہ تربیت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے متعلق یعنی کوئی بھی ان کے متعلق بات نہ کرے اور وہ بھی اپنے وجود سے متعلق باتیں نہ کریں، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اور جب اسکول میں، تعلیمی ادارے میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو صنف سخن ہے، شاعری ہے، تو یہ خاص طور پر عورتوں کو موضوع بناتی ہیں، تو بچے اس کے بارے میں شاکی ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے۔ کیوں؟ تو اچھا، استاد بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ استاد بھی اس صنف سے متعلق اعتماد بحال کرنے میں ناکام ہے۔ یہ بہت بڑا ایک غلطی ہے، اس سے بچنا چاہیے، بلکہ بچوں کا اعتماد بحال کرنا چاہیے کہ ایک تہذیبی صنف سخن ہے۔ سب سے پہلے میں ایک چیز واضح کر دوں کہ ویسے تو شاعری کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے تعریفیں کی ہیں اور اپنے اپنے طور پر درست تعریفیں کی ہیں۔ ایک تعریف پر بات کرتے ہیں کہ ولیم ورڈزورتھ نے کہا کہ "The poetry is spontaneous overflow of the powerful emotions"، کہ بڑے طاقتور جذبات کا، وفور جذبات کا بے ساختہ اظہار ہے شاعری۔ اب یہ کہا، اب بھئی انسان کے جذبات کس نوعیت کے ہوتے ہیں اور کس طرح پنپتے ہیں، ان کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں، وہ انسان کا ذاتی معاملہ، اور اس کا اظہار جو ہے وہ شاعری ہے، بے ساختہ اظہار۔ تو یا تو ہمیں انسانی احساسات، محسوسات، جذبات پر پابندی لگانا پڑے گی، یا پھر اس کے جذبات کے اظہار پر، اگر ہم غزل کو ایک معطوب صنف سمجھتے ہیں تو۔ لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے، ہمیں غزل کو سمجھنا چاہیے۔ یعنی دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم اس بات پہ سوال نشان لگاتے ہیں کہ کیا غزل واقعی عورتوں سے متعلق باتیں کر رہی ہے، کیا غزل اس کے سوا کچھ نہیں ہے؟ تو اب دیکھیں، ہمیں بہت سی چیزوں میں ویسے ثبوت مل جاتے ہیں کہ بھئی دیکھیں، ہم تو سنتے ہیں شاعری ایسی ہوتی ہے، شاعری میں تو کہتے ہیں کہ یہی سوچ کے ڈر جاتی ہوں تنہائی میں، میرے چہرے پہ تیرا نام نہ پڑھ لے کوئی۔ واقعی تو عورتوں کے جذبات ہوئے، عورتوں کی باتیں ہوئیں، یہی سوچ کے ڈر جاتی ہوں تنہائی میں، میرے چہرے پہ تیرا نام نہ پڑھ لے کوئی۔ یا وہ ساری رات کی جاگی آنکھیں کالج میں کیا پڑھتی ہوں گی، یہ تو واقعی معاملات کچھ اچھے نہیں چل رہے۔ یا وہ کیا نا کسی کا آج بھی ممکن نہیں، مگر پھر کس لیے سنگھار کیے جا رہی ہوں میں، اور ایک نظر مڑ کے دیکھنے والے، کیا یہ خیرات پھر نہیں ہوگی؟ تو بھئی اگر یہ شعر سنیں
اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک تو ہے، اور تو ہی سے متعلق تو باتیں کرنا ہوا، اور تو ہی کے تو جذبات کی عکاسی ہوئی، اور تو ہی کی تو باتیں ہوئی، تو ہم کیوں پڑھیں؟ اچھا، ایک لمحے کے لیے ہم سوچ لیتے ہیں کہ اگر یہ اور تو ہی کے جذبات کی عکاسی ہے، یہ جو جتنے بھی اشعار پڑھے ہیں، تو کیا ہم ان جذبات سے یا ان کے اظہار سے عاری ہیں؟ اس میں قباحتیں کیا ہیں؟ اگر خیر یہ ہو گیا تو کیا غزل سے بھی کچھ ہے؟ تو ہم اس صنف پہ بال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. تو بھائی دیکھیں، غزل تو سینکڑوں سال پرانی ایک صنف ہے. اس کے بارے میں نے بات کی تھی کہ بھائی قصیدے سے برآمد ہوئی تھی. پھر ہمارے ہاں جو ہمارے کلاسیکی شعراء ہیں، آپ محمد قلی قطب شاہ دیکھیں، آپ ادھر سے شروع کریں، آپ کے یہاں ولی دکنی کے ہاں جائیں، میر تقی میر کے ہاں دیکھیں، سودا کے ہاں دیکھیں، آپ غالب کے ہاں دیکھیں، آپ مومن کے ہاں دیکھیں، پھر آپ چلتے ہیں، پوری روایت ہے. تو کیا ان بڑے بڑے شعراء نے، ان زعماء نے، ان نوادر نے، ان مشاہیر نے صرف عورتوں کی باتیں کی اور اتنے بڑے لوگ بن گئے کہ ان کو آ کے آپ کے سلیبس میں شامل کر دیا گیا؟ تو بھائی ہمیں سمجھنا ہوگا، چیزوں کو اور طرح سے کھولنا ہوگا. بھائی ہماری جو کلاسیک کی غزل تھی، ایک مطلب کلاسیکی غزل، کلاسیک جو ایک خاص روایت جو ایک معیار بن چکی ہے، ایک اعلیٰ پائے کی شاعری جو ہے، اعلیٰ پائے کی غزل ہے. کلاسیکی غزل کے جو موضوعات ہوتے تھے وہ واقعی حسن و عشق ہوتے تھے. وہ حسن کے بارے میں باتیں ہوتی تھیں، عشق کے بارے میں باتیں ہوتی تھیں، انسان کے داخلی و خارجی احساسات کے حوالے سے اظہار کیا جاتا تھا، واردات قلبی و روحانی کے حوالے سے باتیں ہوتی تھیں، تصوف کے حوالے سے باتیں ہوتی تھیں. تو کلاسیکی غزل ہی دراصل اس جو آپ کے پاس تعریف کے حوالے سے جو ایک خاص صنف ایک بن جاتی ہے، تو انہوں نے توڑ ڈالا. غزل تو کچھ اور چیز ہوا کرتی تھی. اب دیکھیں نا، میر تقی میر کی نظم کو میرے خیال میں وہ میٹرک کے یا شاید 9th کے سلیبس میں شامل کر دیا گیا کہ نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اور دیکھیں یہ چیز کہ اور ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ساری مستی شراب کی سی ہے. اچھا یہ چیز پڑھی تو کیا دیکھیں، یہیں سے آپ دیکھیں کہ ہمارے موضوعات کا تنوع شروع ہو جاتا ہے. میر کے دین و مذہب کا کیا پوچھتے ہو کہ ان نے تو کشکا کھینچا، دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا. تو دیکھیں یہ سوچنے سمجھنے پر مجبور کر دینے والی ایک صنف ہے کہ وہیں سے، یعنی کہ آپ شروع سے دیکھیں تو یہ ٹھیک ہے، جمالیات، حسن و عشق بھی ہمارا موضوع رہا ہے، اور لیکن دیکھیں کلاسیکل غزل میں ہی چیزیں بہت باہر آ چکی تھیں. یعنی ہم نے وہ جو کلیشے ایک بن گیا کہ بھئی یہی اس کے موضوعات ہیں، ہم نے اس کو توڑ ڈالا تھا. لیکن جیسے جیسے بھئی آپ کے پاس یہ وقت گزرتا گیا، ارتقاء کی صورت آتی رہی، تو شاعروں نے غزل کے موضوعات میں بھی کئی اضافے کیے. یعنی ہماری جو جدید غزل، جدید سے اقبال کے یہاں دیکھ لیں، اقبال کے یہاں آپ کو مذہب بھی غزل کا حصہ ملے گا، فلسفہ بھی آپ کو غزل میں شامل ملے گا. پھر آپ آگے چلیں تو بھئی آپ کو جو پہلے تو انسان کا داخل اور خارج اور تھا، جو ہماری جدید انسان کی جو داخلی اور خارجی کیفیات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئیں. سیاست بھی شاعری میں استعمال ہونے لگ گئی، فلسفے کو موضوع بنایا گیا، احتجاج، رنگ، نفسیاتی پیچیدگی انسان کی وہ بھی اس میں آنے لگیں. تو دراصل یعنی ہمارے پاس جو غزل کی تعریف ہے نا، غزل کا ہر شعر مکمل ہوتا ہے، فکری اکائی ہوتا ہے. تو بھئی اس میں دیکھا جائے تو کیا صرف ایک شعر کیا اور پوری غزل کا ہر شعر کیا ایک ہی موضوع سے متعلق ہوگا؟ اگر ہے ہی وہ فکری اکائی تو ہر شعر کا موضوعات ہی الگ ہوں گے، اور ایک شعر میں کئی موضوع ہو سکتے ہیں، اور پوری غزل تو کئی موضوعات کا ایک گلدستہ بن کر سامنے آ جاتی ہے. تو دراصل میں ایک نقطہ پیش کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ ہمارے ہاں اس جو غزل کی تعریف میں یہ جو عورتوں کے حوالے سے جو دوسری تعریف ہے، غزال کے منہ سے بوقت تکلیف بوقت مرگ نکلنے والی جو آواز ہے وہ غزل ہے. تو ذرا ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. دیکھیں ہرن کو کئی طریقے سے شکار کیا جاتا تھا. ایک طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ گھڑ سوار یعنی شکاری وہ شاہ سوار بنتا، گھوڑے پہ سوار ہوتا، تیر کمان اس کے پاس ہوتا، تلوار ہوتی، خنجر ہوتے اس کے پاس، وہ دیکھتا کہ کہاں ہے غزال، کہاں پہ ہے وہ ہرن، کہاں پہ ہرن کے پیچھے اپنے گھوڑا دوڑاتا اور اپنا نشانہ باندھنے کی کوشش کرتا، تیر کمان اٹھاتا اور نشانہ لگاتا. اور اگر اس کا تیر نشانے پہ بیٹھتا تو وہ جو غزال، ہرن یا ہرنی، اس کو لگتا وہ زخمی ہوتی یا زخمی ہوتا اور وہ گر پڑتا.
گرتے ہی دیکھیں اس کی تکلیف شروع ہو جانا تھی۔ اور دوسرا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں، دوسرا طریقہ اس سے زیادہ ہولناک ہے کہ شکاری کتے استعمال کیے جاتے تھے ہرن کو پکڑنے کے لیے، شکاری کتے۔ اب شکاری کتے بھی شکاری پیچھے ہیں، شکاری کتے جو ہیں وہ ہراساں کر رہے ہیں، وہ ہرن کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہرن انہیں دیکھ کر بھاگتا ہے، ڈرتا ہے، سہمتا ہے، آگے چلا جاتا ہے، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ کتے اسے ایک طرح سے دبوچ لیتے ہیں، اسے حصار میں لے لیتے ہیں۔ ادھر شکاری آ جاتا ہے، اسے اپنی موت قریب آتی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ تکلیف میں ہوتا ہے، پھر وہی تیر تلوار اور خنجر کا کام شروع ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو کیفیت ہے، آوازیں جو اس کے منہ سے نکلتی ہیں، تو وہی غزل کہنا ہے۔ اب ذرا ان آوازوں کی بوقت مرگ، بوقت تکلیف، ان آوازوں کی معنویت کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اب دیکھیں کہ اب یہ جو آواز غزال میں غزل کے موضوعات کی جو وسعت پنہا ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں کہ اب جب ایک ہرن مر رہا ہے، جب اسے لگ رہا ہے کہ بھئی موت آنے والی ہے، تو دیکھیں کئی قسم کے اس کے ذہن میں احساسات، خیالات آ سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک تو یاد کہ اب اسے لگے گا کہ اگر میں مرنے والا ہوں یا مرنے والی ہوں تو اسے اپنے بچے نہیں یاد آئیں گے، اور اگر وہ بچہ ہے تو اسے اپنے والدین کی یاد نہیں آئے گی، اگر وہ ایک جوان ہرن ہے تو کیا اسے اپنے ہرنے کی نہیں یاد آئے گی، اگر وہ مادہ ہرن ہے تو کیا اسے اپنے ساتھی کی یاد نہیں آئے گی، تو کیا اس کی یادیں کیسے ایک نوعیت کی ہوں گی، تو وہ بھی تو کئی نوعیت کی ہوں گی۔ جیسے یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ اب دیکھیں فراز کی بات کریں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو چگنوں ٹھار کے دیکھتے ہیں، سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے کہ سرما فروش اسے آہ بھر کے دیکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ایک صرف یاد کی بات ہے، اور یاد پہ سے اسی وقت بیٹھ جائے تو کافی سارے پھر وہ موضوع صرف ایک طرف نکل جائے گا۔ اچھا صرف اب کیا یاد ہوگی، تو اب کیا یہ نہیں ہوگا کہ یاد کے ساتھ اسے کئی اور طرح کی بھی اس کے افکار اس کے ذہن میں آنے لگیں، کہ جیسے ہم نے کہا نا ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ساری مستی شراب کی سی ہے، بلبل زندگی کی بھئی جو کچ ادائی ہے، اس کی جو ناپائیداری ہے، ناپختگی ہے، اس کے بارے میں تو باتیں آ جائیں گی نا۔ اچھا دیکھیں یہ بھی غزل کا موضوع ہے، اور اسی طریقے سے اگر دیکھیں کہ احتجاج کہ کیا اس وقت کیا وہ ان شکاری کتوں یا شکاری کے خلاف اپنی ٹانگیں چلانے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ وہاں سے کیا بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گا، کیا وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی وہاں سے کوشش نہیں کرے گا؟ اگر وہ کوشش کرے گا تو بھئی احتجاج، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا بھی غزال کی اس آواز کا یعنی غزل کا ایک اہم موضوع قرار پائے گا۔ یعنی اس کی چیخوں میں، چلاہٹ میں کیا ہوگا کہ وہی آپ کو آہنگ، احتجاج کا آہنگ نظر آئے گا۔ دیکھیں خیر مثال کے طور پر فیض دو شعر دیکھ لیتے ہیں نا کہ گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ باقی شعر چھوڑیں خیر، اور وہ اس حوالے سے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ اب یہ احتجاج کے رنگ تو پھر نظر آئے۔ اچھا اسی طریقے سے دیکھیں یاد ہے، احتجاج ہے، اچھا اور طریقے سے بھی زندگی کی ناپائیداری کے حوالے سے بھی موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پہ نہیں آتی۔ اب یہ دیکھیں سارے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غزل کے اس آواز سے، یعنی غزال کی جو آواز ہے اسی میں سے ہی آپ اس کو برآمد کرنے کی، ان کے موضوعات کو برآمد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اسی طریقے سے ہو سکتا ہے جب خوف، انسان کو خوف یا کسی جاندار کو موت کا خوف ہو تو کیا اس کی سوچ مرتکز رہتی ہے، کیا وہ ایک دھارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، کیا وہ ایک مرکز کے تحت سوچ رہا ہوتا ہے، اور کیا اس موت کے وقت کیا اس کی سوچیں بڑی مربوط ہوتی ہیں۔
کنسنٹریشن ڈیولپ کر کے سوچ رہا ہوتا ہے، اگر نہیں تو پھر اس کے ذہن میں تو کوئی بھی سوچ آ سکتی ہے۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، یہ غالب کی بات کر لیتے ہیں کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پیکرے تصویر کا، قاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ اب یہ دیکھیں، یہ تمام چیزیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ غزل کا جو فکری یونٹ ہوتا ہے اس کا ہر شعر، تو اس میں کئی قسم کے موضوعات آ سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی بھائی شکوہ بھی تو کاش دیکھیں، شکوہ بھی تو کیا جا سکتا ہے غزل کے اندر۔ تو غالبی کی مثال دیکھ لیتے ہیں کہ منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، کاش کے ادھر ہوتا عرش سے مکاں اپنا۔ بھائی یہ دیکھیں، اور پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، اور ایسی جنت کا کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی نوریں ہوں۔ تو دیکھیں، یہ تو آج ہم نے ذرا کلاسیکل جو غزل میں سے کچھ آپ کو مثالیں فراہم کی، اور کچھ پھر نسبتاً ہمارے جو جدید شاعر ہیں فراز، فیض، ناصر قاسمی، ان کے حوالے سے بات کر لیں، اور وہ آپ کو ایک شعر سنانا بنتا ہے مجید امجد کا کہ میں روز ادھر سے گزرتا ہوں کون دیکھتا ہے۔ اب دیکھیں، اس کو غزال کے تڑپتے ہوئے ہرن کے تناظر میں آپ اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا تو غزل آپ پہ واضح ہو جائے گی۔ میں روز ادھر سے گزرتا ہوں کون دیکھتا ہے، میں جب ادھر سے نہ گزروں گا کون دیکھے گا۔ تو زندگی کی بے ثباتی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب دیکھیں، آج ہم نے بات کی غزل کے موضوعات کے اوپر کہ اس کو ہم محدود نہیں کر سکتے کہ پوری انسان اور کائنات اور ان تمام چیزوں سے متعلق کوئی بھی موضوع ہے وہ غزل میں سما سکتا ہے۔ تو اگر دنیا جہان کا علم اگر غزل میں سما سکتا ہے تو اتنی با علم با حیثیت صنف سے ہم کس قدر منکر ہو سکتے ہیں، ہم کیوں قدر اس سے شاکی ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہمیں چیزوں کو ایک خاص کینن سے باہر نکل کے سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ جو ہم سنی سنائی باتوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو پھر ہم کسی بھی چیز کے قریب نہیں جا پائیں گے۔ جب ہم کسی چیز کے قریب جا کے دیکھ نہیں پائیں گے تو اس کے بارے میں جو پہلے سے یا ٹھوسی گئی جو سوچ ہوگی ہم اسی کو سچ سمجھتے رہیں گے، اور یوں ساری زندگی ہم سچ سے دور رہیں گے۔ شاعری تو جذبات کے اظہار کا نام ہے، شاعری تو شعور سے ہے، شاعری تو فکر سے ہے، اور شاعری تو بہت ادھک قسم کا علم ہے کہ خوش سیروں تنے شاعر میں لہو ہوتا ہے، تب جا کے کہیں ہوتی ہے ایک مصرع تر کی صورت۔ تو اتنی مشکل، یعنی اتنا ایک محنت طلب کام کو ہم ایک بیکار کہہ کر کیسے اس سے صرف نظر کر سکتے ہیں، اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں اگر اپنے جمالیاتی ذوق کو اگر عروج فراہم کرنا ہے، اس کو ترفع بخشنا ہے، اگر ہم نے اس دنیا اور اس دنیا میں موجود بھی نظاروں کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، ان کو جذب کرنا ہے، انہیں اپنی ذات کا حصہ بنانا ہے، اور اس حلم اور علم کو برتنا ہے، تو ہمیں شاعری کی طرف گامزن ہونا پڑے گا، ہمیں غزل کی طرف توجہ کرنی پڑے گی۔ اور سب سے اہم نکتہ کہ دیکھیں، آپ ایف ایس سی انٹرمیڈیٹ کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ لوگوں کو شعر کی تشریح کرنا پڑتی ہے، تو اگر آپ کو تشریح کرنا ہے تو کیا آپ صرف اور صرف کسی شعر کو عورت سے جوڑ کر دیکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے؟ کیا آپ کسی اور طرف اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑانے کی کوشش نہیں کریں گے کہ چیزوں کو اور سماج سے مربوط کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، معنی کو سیاست سے حس کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بھئی معنی کو اس جہان فانی میں پھیلی ہوئی جو آپ کی الجھن ہے اس کو سلجھانے کی کوشش اور اس کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ جب ہم غزل کو تمام علوم سے جوڑ کر، شاعر کے ذہن سے جوڑ کر اور اپنے موجودہ علم سے جوڑ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے، شرح کرنے کی کوشش کریں گے، تعبیر کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ تشریح کرنا کسی طور پر مشکل نہیں رہے گا، کیونکہ اصل مسئلہ ہماری سوچ کی محدود ہونے کا ہوتا ہے۔ جب ہماری سوچ کی گھوڑے ہم کھول دیں گے، دروازے کھول کے بیٹھیں گے، کھڑکیاں کشادہ ہوں گی جس میں تازہ فکری ہوا آ جا رہی ہوگی، تو پھر ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ شعر کی تعبیر کرنے کا، شعر کی شرح کرنے کا، شعر کو وسعت فراہم کرنے کا، شعر کو سمجھنے کا، سمجھانے کا۔ امید ہے آج یہ مختصر لیکچر آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا
اور غزل کے حوالے سے آپ کو مفید ثابت ہوگا۔ اس لیکچر کے حوالے سے، غزل کے موضوع کے حوالے سے کوئی بھی پیچیدگی، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو آپ پوچھ سکتے ہیں اسی یوٹیوب چینل میں کمنٹ کے حصے پر، یا آپ واٹس ایپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آئندہ لیکچر تک مجھے یعنی راشد سعیدی کو اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔